بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں قسط نمبر 301 کے ساتھ حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک بلوچ کمانڈر کا ذکر کیا تھا، جنرل شیروف کا، تو وہ آدھا حصہ اس وقت ہوا تھا، بقیہ آدھا حصہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے جنرل شیروف سے سوال کیا کہ آزاد یا عظیم تر بلوچستان، جس میں ایرانی بلوچستان بھی شامل ہے، اس نعرے کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بلوچ عوام انگریز کے دور میں بھی آزادی کی خاطر لڑتے رہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد انہیں توقع تھی کہ وہ بھی آزادی کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد ان کا زیادہ استحصال ہوا اور ان پر جبر و تشدد کا رد عمل بھی ظاہر ہوا۔ وطن کی آزادی کے بعد بلوچ عوام ایک گھنٹے کے لیے بھی آرام کی نیند نہیں سو سکے ہیں۔ بلوچستان پر 3 مرتبہ فوجی آپریشن ہوا، جس میں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، کروڑوں روپے کی جائیدادیں لوٹی گئی۔ بلوچ اپنے حقوق مانگتے ہیں تو ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجیے کہ کس قدر جھوٹ بول رہی ہے کہ بلوچ عوام ایک لمحے کے لیے بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکے، اور وہ یعنی پاکستان کے بننے کے بعد بھی، بلکہ بعد ان پر زیادہ ظلم و ستم ہوا۔ پھر ہم نے سوال کیا، بعض بلوچ سرداروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مختلف حکومتوں سے رقمیں وصول کرتے رہے اور بعد میں رقوم کی ادائیگی روک دی گئی تو وہ حکومت اور ملک کے خلاف ہو گئے۔ یہ بلوچ سرداروں کا یہ معمول رہا ہے اور تاریخ گواہ ہے اس کی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلوچوں میں آج بھی 100 سے زیادہ سرکاری سردار موجود ہیں، انہیں خلاف ہونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سرکار ان پر پوری طرح مہربان ہے۔ مری قبیلے کے سردار خیر بخش مری نے کبھی کچھ نہیں لیا، انہوں نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ مجھے بھی کئی بار پیشکش ہو چکی ہے، لیکن ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ تو صرف ایک انہوں نے مری سردار کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں لیا، باقی کے بارے میں گول کر گئے، اور خود ان کا یہ حال ہے کہ پچھلی نشست میں ہم بتا چکے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کے دورے کیے۔ تو بھائی عوام کو تو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوئی اور آپ پوری دنیا کے دورے کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سوال کیا، آپ کے خیال میں بلوچستان کے ساتھ بہتر سلوک کے تقاضے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تک کسی فرد یا گروہ یا اجتماع کی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ اس وقت تک انصاف نہیں ہو سکتا، اور سچی بات تو ہے کہ یہاں انصاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ حقائق اتنے واضح اور تلخ ہیں کہ ان سے مزید چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں 4 قومیں رہتی ہیں، حالانکہ یہ قومیں نہیں، قومیتیں ہیں، قوم ایک ہی ہے، وہ مسلمان قوم ہے۔ بہرحال پھر ہم نے سوال کیا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ پاکستان میں 4 قومیتیں موجود ہیں، لیکن ان کے درمیان رابطے کی زبان تو ایک ہی ہے۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہر صوبے کے تعلیمی اداروں میں وہاں کی زبان پڑھائی جانی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ضرور ہونی چاہیے ہر صوبے کی زبان۔ سندھ میں میٹرک تک سندھی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہے، لیکن بلوچستان میں بلوچی زبان نہیں پڑھائی جاتی۔ اب یہاں ایک زبان اور بولی کا فرق نہیں سمجھتے، ہمارے اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ بولی ہوتی ہے جس کی کوئی تحریر نہیں ہوتی، بول چال ہوتی ہے بس، لیکن یہ لوگ جو ہے یہ بول چال کو بھی زبان کہہ دیتے ہیں۔ زبان وہ ہوتی ہے جس کا طرز تحریر ہوتا ہے، جو لکھی جا سکتی ہے، اور اس کا کوئی ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے جواب دیا کہ سندھ میں میٹرک میں سندھی زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری انکار نہیں کر سکتا کہ کسی صوبے میں اس صوبے کی زبان پڑھائی جائے، اگر وہ زبان ہے تو۔
آگے چل کے پوچھا ہم نے ان سے کہ 1973 کے آئین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بلوچ عوام 1973 کے آئین کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اسی آئین کے تحت ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا۔ وہی فوجی آپریشن جو ہے کسی آئین کے تحت نہیں ہوتا، فوجی حکومتیں یا فوجوں سے کام لینے والے لوگ جب چاہیں کوئی آپریشن کرا سکتے ہیں، اس کا آئین سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اچھا، پھر وہ کہتے ہیں 1973 میں قومی اسمبلی کے 5 بلوچ ارکان میں سے 3 نے اس آئین کو اسی وقت مسترد کر دیا تھا۔ تو آپ صاف صاف کہیے کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ اور آگے ہم نے پوچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ملک کے لیے کوئی نیا آئین بنانا چاہیے، تو کہتے ہیں 4 قومیتوں کو تسلیم کر کے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اور اسمبلی میں تمام صوبوں کے نمائندوں کے تعاون سے آئین تیار کیا جائے۔ ان کے خیال میں پاکستان کا جو 1973 کا جو آئین ہے وہ 4 قومیتوں کی حمایت سے نہیں بنایا گیا بلکہ چند لوگوں نے مسلط کر دیا۔ بہرحال آگے چلیے، سوال یہ ہے کہ قومیت کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر پنجاب میں کئی قومیتیں رہتی ہیں، یہی صورتحال بلوچستان کی ہے۔ تو کہتے ہیں صوبوں کی اثر نو تشکیل ہونی چاہیے اور ان کی بنیاد پر آئندہ کے فیصلے ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تمام فیصلے بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں، عوام کو اعتماد میں لینا تو درکنار، ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا۔ بھائی عوام کیا جواب دیں گے، وہ بیچارے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں، اچھے برے جو بھی فیصلے کرنے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ان میں فوج ہو، بیوروکریسی ہو یا سرمایہ جاگیردار اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں، وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ عوام تو بیچارے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ صوبوں کی جہاں تک اثر نو تشکیل کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ صوبوں کو بھارت کی طرح آبادی کی بنیاد کے حساب سے تقسیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے اور تو اس کے اگر صوبے بنائے جائیں تو 25 صوبے بنا دیے جائیں 1-1 کروڑ کی آبادی کے۔ اس سے لسانیت کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور آئندہ اس بنیاد پر کہیں بھی نہ ملازمتوں کے مسئلے پیدا ہوں گے نہ کوئی اور پیدا ہوگا۔ پاکستان میں تو ملازمتوں کے سلسلے میں جو کوٹا سسٹم رائج ہوا ہے سندھ میں، وہ تو اتنا ظالمانہ ہے کہ اس کو یعنی ظالمانہ ہونے کے باوجود تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کر رکھا ہے۔ پھر ہم نے ان کو سوال کیا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ظاہر ہے افغانستان میں تو اس میں غیر ملکی فوجیں حملہ آور تھیں اور ان کا مقصد تو پاکستان تک پہنچنا تھا، لیکن پاکستانی افواج نے افغان عوام کے تعاون سے پہلے روسیوں کو یعنی سوویت یونین والوں کو اور اس کے بعد امریکیوں کو روکا، پسپا کیا اور اس کے نتیجے میں روس کے تو بہرحال ٹکڑے ہوئے، وہ سوویت یونین کی بجائے وہ صرف روس بن کر رہ گیا۔ باقی جتنی ریاستیں زبردستی روس نے شامل کی تھی سوویت یونین نے، وہ ساری آزاد ہو گئیں۔ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کے نزدیک انقلاب اور جارحیت میں کوئی فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا روسی فوجیں افغانستان کی حکومت کے بلانے پر وہاں پہنچی ہے۔ ذرا تماشا دیکھیے کہ روسی فوجیں جو ہیں افغانستان کے بلانے پر پہنچی ہیں، حالانکہ وہ حملہ کیا تھا انہوں نے اور ان کا مقصد پاکستان اور گرم پانی تک پہنچنا تھا۔ ہماری مہربانی سے افغانستان کا انقلاب روسی جارحیت میں تبدیل ہوا، ابتدا ادھر سے ہوئی تو روس کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ ہر بات الٹی کر کے پیش کرنا ان بلوچ سرداروں کا خاصہ رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ یہ صاحب جو ہے جنرل شیرو زندہ ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ان جیسے تمام رہنماؤں نے بلوچ عوام کا حق مارا اور بغاوت پھیلائی اور اپنے مقاصد حاصل کیے۔ پاکستان میں نہ یہ رہتے ہیں نہ ان کی اولاد رہتی ہے، اور خاص طور سے بلوچستان میں تو رہتے ہی نہیں ہے۔ یہ کراچی آ جائیں گے یا کہیں اور چلے جائیں گے یا دوسرے ملکوں میں ان کی اولادیں عیش کر رہی ہیں۔ روس تو ظاہر شاہ کے دور سے روسی تو ظاہر شاہ کے دور سے افغانستان میں موجود ہے۔ یہ ہمارا اگلا سوال تھا
تو انہوں نے کہا ظاہر شاہ کے دور میں وہاں کوئی روسی موجود نہیں تھا، اس دور میں خود ظاہر شاہ سے مل چکا ہوں۔ اب اندازہ کر لیے کتنے بڑے لوگ ہیں کہ بادشاہ سے یہ ان کی ملاقاتیں رہی اس دور میں بھی۔ حیرت ہے کہ برطانوی اور امریکی سامراج کے خلاف جن لوگوں نے جنگ کی وہ تو آپ کے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن روس کی جارحیت کے خلاف جدوجہد کرنے والے کو آپ غدار کہتے ہیں۔ یہ سوال بہرحال ہمارا بالکل صحیح تھا کہ آپ جو ہے امریکہ اور برطانیہ کے لوگوں کے خلاف جنہوں نے جدوجہد کی وہ تو آپ کے نزدیک آزادی کے پرستار تھے، لیکن روس کی جارحیت کے آپ خلاف جدوجہد کرنے والوں کو آپ غدار کہتے ہیں۔ حالانکہ روس کی جارحیت بہت خطرناک ہوتی ہے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اگر پاکستان کی افواج اور افغان عوام مل کر روس کا یہاں سے عطیہ پاچا نہ کر دیتے۔ پھر ہم نے سوال کیا، وہ کہنے لگے ہاں اس جواب میں کہ روس ایک سپر پاور ہے، ہم بڑی طاقتوں کے خلاف جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ یعنی برطانیہ اور امریکہ سپر پاور نہیں ہے، روس سپر پاور ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو پھر روس کی غلامی کا اقرار کر لیجئے کہ ہم روس کے غلام رہنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم نے سوال کیا اگر ہمیں خطرہ لاحق ہو تو بقول آپ کے جس طرح افغانستان نے روس کو دعوت دی، کیا اس طرح پاکستان کسی بڑی طاقت کو نہیں بلا سکتا؟ افغانستان نے بلایا روس کو، تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ پاکستان بلا لے امریکہ کو، برطانیہ کو، جرمنی کو یا کسی بھی دوسرے ملک کو، تو آپ یہ حق تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا؟ اس سے زیادہ خلاف واقعہ کوئی بات ہو نہیں سکتی، لیکن چونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں بلوچ سرداروں کے، تو وہ اس کے حساب سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بلوچ عوام سے حقیقت میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ ولی خان کے اس بیان سے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی باہر سے اپنے دوستوں کو بلائیں گے، کیا وطن کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کو غیروں کے حوالے کر دینے کا تصور اس سے نہیں ابھرتا؟ تو انہوں نے کہا ہم بلوچوں نے آج تک کسی دوسری طاقت سے مدد نہیں مانگی، ہمیں اپنے عوام پر اعتماد ہے، ہم آخر دم تک اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ بھائی کوئی بھی قومیت نہیں ہونا چاہتی، کوئی بھی شہری اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، تو اگر بلوچ عوام بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کا یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے سوال کیا ان سے کہ بلوچ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج چکے ہیں، حقوق اور دیگر معاملات میں ان کے فیصلے آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ تو کہتے ہیں جی نہیں، اس انتخاب کے نتیجے میں جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں انہیں ہم عوامی نمائندے تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کا کوئی فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ تمام معاملات کے لیے سیاسی سطح پر گفتگو ہونا چاہیے۔ تو اسمبلی میں کیا غیر سیاسی سطح پر گفتگو ہوتی ہے، یا وہاں سیاسی سطح پر سرے سے گفتگو ہی نہیں ہوتی؟ عجیب عجیب طرح کی باتیں انہوں نے کی تھیں۔ پھر ہم نے سوال کیا آپ کے خیال میں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے؟ ہمارا یہ سوال تھا ان سے۔ تو کہتے ہیں مرکز کو کم سے کم اختیارات دے کر ہی ملک کو زیادہ مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے مسئلے پر سنجیدگی سے گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان ایک وفاق ہے، تو صوبوں کے حقوق زیادہ ہونے چاہیے اور تھوڑے معاملات ایسے ہونے چاہیے جو مرکز کے پاس ہوں اور اس کے اختیارات ان کو حاصل ہوں۔ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، حالات کے مطابق فیصلوں اور اقدامات میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ مختلف قومیتوں کے وجود کو تسلیم کر کے مساوی نمائندگی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ یہ قومیتوں کا مسئلہ تو سچی بات ہے، صرف اس صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے صوبے جو ہیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ 25 کروڑ اگر عوام ہیں ہمارے، تو 25 صوبے بنا دیں آپ، نہ پنجابی سندھی کا جھگڑا رہے گا، نہ مہاجر سندھی کا جھگڑا رہے گا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جو صوبے بنائے جائیں 25 صوبے یا اختیارات، اور انہیں جو اختیارات حاصل ہوں اس کے مطابق وہ کام کریں، تو وہ اپنے معاملات میں خود مختار بھی ہوں
سارے جو مقامی معاملات ہیں وہ حل کریں، مرکز کو ہر معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے اپنے وسائل ہوں، مرکز جہاں ضرورت محسوس کرے وہاں وسائل میں ان کے اضافہ کر دے، باقی اپنے وسائل سے اپنے جو اخراجات ہیں وہ پورے کریں، اور ہر چھوٹے صوبے کا جو شہری ہوگا اس کو زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی ہے، وہ مرکز کے پاس اختیارات ہو تو ہر معاملے میں وہاں جانے کے لیے اسے بڑی طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، آخری سوال ہمارا یہ تھا کہ حالیہ انتخابات میں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ان کے فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوئے، اس لیے ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کی صحیح نمائندگی کے لیے پہلے رکاوٹیں دور ہونی چاہیے۔ ملک میں مختلف قوانین رائج ہیں، مثلاً شریعت، حدود تعزیرات، مرکز اور صوبوں کے ماشاء اللہ قوانین اور آرڈیننس وغیرہ۔ ان کی موجودگی میں پاکستان فکری طور پر متحد نہیں ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اتحاد اور استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہماری جنرل شیروف سے گفتگو ختم ہو گئی تھی۔ اب جو بلوچ رہنما ہیں اس وقت جو موجود، ان کے بھی اکثر اولاد باہر ہی ہے، لیکن جو بھی موجود ہیں وہ مل کر غور کریں، فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کا ایک حصہ ہیں، تو اپنے جائز حقوق مانگیں۔ اور میں بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہوں کہ صوبوں کا مسئلہ صرف اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ 20-25 صوبے بنا دیں پاکستان کے، اور وہ خود مختار ہوں اپنے معاملات میں، اندرونی معاملات میں۔ باقی مرکز کے پاس کرنسی ہے، دفاع ہے، اس طرح کے معاملات رہیں تو اس ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور باقی بشرط زندگی باقی۔